بتاؤ میرے بھائیوں، ایک دن میں 2 مرتبہ کپڑے بدلتے ہو، 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھاتے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، کھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، کپڑے پہننے کے لیے بھی منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، جس کھانے کے رنگ میں ڈوب کر رزاق کو بھول گئے ہو، جن کپڑوں کے غرور میں اللہ کو بھول گئے ہو، وہ ہم سے پوچھے گا اور وہ ہم سے سوال کرے گا۔ کبھی سوچا ایک ہفتے کا حساب اگر اپنا پیر لے لے تو ہم ہفتے بھر کا حساب پیر کو نہیں دے سکتے، جب اللہ پوری زندگی کا حساب ہم سے لے گا تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جو کچھ کر رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہو فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ سارا نام اعمال جمع ہو رہا ہے، اور یہ سارا نام اعمال قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نام اعمال۔ جو لوگ راتوں کو زنا کی فلمیں دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ تصور کریں کہ اللہ کا سامنا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے، یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے فلاں تاریخ کو فلاں رات 3 گھنٹے تک زنا کی فلم دیکھی تھی خدا کے سامنے؟ وہ تو آمنے سامنے سے پاک ہے، لیکن صرف اس کی جیسی شان ہے، خدا کا سامنا ہے۔ یہ پڑھ سکو گے کہ میں نے لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کی تھی؟ سوچو، توجہ کرو، حدیث پاک تو یہ ہے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والا کہیں بھی مرے۔ اللہ نے کچھ فرشتے ایسے پیدا کیے جن کی چونچ ہے پرندوں کی طرح، کہیں بھی مرتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر وہاں لے جا کر پھینک دیتے ہیں جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ یہ گندی فلمیں یہی طرف آپ کو لے جا رہی ہے، گندی فلمیں آپ کو یہی گندگی کی طرف لے جا رہی ہے، آپ کو احساس نہیں ہے، آپ تو سوچو رات ہے کون دیکھ رہا ہے، اکیلا ہوں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ہوا ماکم اینما کنتم، تو جہاں کہیں ہے اللہ تیرے ساتھ ہے، اور کتنا ساتھ ہے تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اور ایک مقام پہ فرماتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو، حلال غذا سید العالمین وجہ تخلیق کائنات کھا لے تو روئیں، اس کے بارے میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ ہم تو گناہ کر رہے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں، اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت جیسی شخصیت کہتی ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اندازہ تو فرمائیں مسلمانوں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ آئیے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، دستار بندی بھی ہونی ہے، میں جلد اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ کون کون لوگ ہیں، کون کون لوگ ہیں، کون لوگ ہیں جو حساب کو یاد کر کے روتے رہے، حساب کو یاد کر کے روتے؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مقام جبریل علیہ السلام کو فرشتوں میں حاصل ہے، وہ مقام ولیوں میں حضرت بایزید بستامی کو حاصل ہے۔ سلطان العارفین بایزید البستامی، آپ کو پیشاب ہوتا تھا خون کا پیشاب ہوتا تھا حضرت بایزید بستامی کو، مریدین کو پتا چل گیا کہ بایزید کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے، ہمدردی کی حضرت آپ جلدی سے کسی اچھے حکیم سے علاج کروا لیں کیونکہ آپ کو خون کا پیشاب ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ جو خون کا پیشاب ہوتا ہے وہ بیماری سے نہیں ہوتا، بچپنے میں مجھ سے ایک غلطی اور گناہ ہو گیا تھا، جب مجھے یاد آتا ہے کہ اللہ اس غلطی کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو جواب کیا دوں گا بچپنے کی اس غلطی کا، تو اس جواب دینے کے تصور سے میرا جگر اللہ کے خوف سے پگھلنے لگتا ہے، اور پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے، تو تم کو لگتا ہے کہ خون کا پیشاب ہو رہا ہے، خون کا پیشاب نہیں ہو رہا ہے، یوم حساب کے خوف سے میرا جگر پگھل کر کے بہ رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، آخر اتنے جرائم کر کے اتنے بے خوف کیوں ہو؟ آخرت بھول گئے،
آخرت کا تصور بھول گئے. حضرت سیدنا معروف کرکی، معروف الکرکی وہ بزرگ ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی مزار سے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرکی کا مزار ہے. غوث پاک جس کے مزار پہ جا کر چلا کرے وہ معروف کرکی کیسے بزرگ ہوں گے؟ غوث پاک کہتے ہیں اگر کوئی حاجت پیش آئے تو معروف کرکی کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یہ معروف کرکی ہیں. فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میں نے آسمان کی طرف کبھی نظر نہیں اٹھائی. 40 سال سے. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ تو فرمایا ایک گناہ ہو گیا تھا. جب وہ گناہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں کہ اللہ کو جواب کیا دوں گا. اسی شرم سے میں 40 سال سے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. اب معروف کرکی جس کے وسیلے سے غوث پاک دعا کرتے ہیں ان کا گناہ کیا تھا وہ بھی سن لے تاکہ آپ غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا حضرت وہ گناہ کیا ہو گیا تھا آپ سے؟ کوئی تو گناہ. بھئی ہم آج گناہ کی بات کریں تو لوگ اپنے پہ قیاس کرتے ہیں نا کہ میں نے جو کیا اس میں سے کچھ ہوا ہوگا. تو ذرا وہ گناہ بھی سن لے کہ وہ گناہ کیا تھا. فرماتے ہیں میں کپڑے کا بیوپاری ہوں، کپڑے بیچتا ہوں. مارکیٹ میں میری دکان تھی. ایک دن مارکیٹ میں آگ لگ گئی. رات کو آگ لگی، صبح کو میں پہنچا تو میرے پڑوسیوں کا سب کا مال جل گیا تھا. میری دکان صحیح سلامت تھی. خوشی میں نے کہا الحمدللہ. بس اسی گناہ پر میں پریشان ہوں. اپنی دکان بچنے پر میں نے خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا. اسی گناہ پر میں 40 سال سے آسمان کی طرف کہا حضرت یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا کیا تجھے نہیں پتا مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. تو دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ سبحان اللہ. دوسرے کی دکان جلنے کا مجھے دکھ کیوں نہیں ہوا؟ اپنی دکان بچنے کی خوشی کیوں ہو گئی؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ آخری بات سننے اینڈ پر، چونکہ یہ مدرسے کا جلسہ، دستار بندی کا جلسہ. عالم کی تعریف کیا ہے؟ عالم کون؟ وہ عالم جس کو دیکھ کر رسول اللہ کو دیکھنے کا فیض ملتا ہے، جس سے مسافہ کر کے حضور کو دیکھنے سے حضور سے مسافہ کرنے کا فیض ملتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جن کے لیے چونٹیاں بلوں میں دعا کرتی ہے، جن کے لیے مچھلیاں دریاؤں میں دعا کرتی ہے. یہ کون عالم لوگ ہیں؟ کسی بڑے سے بڑے مدرسے سے پڑھ لیں عالم نہیں بنتا. کب تک؟ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں. یعنی جب تک اس کے دل میں اللہ کا سچا خوف اور خشیت پیدا نہیں ہوگا وہ پڑھا لکھا تو ہو سکتا ہے مگر وہ عالم نہیں ہوگا. عالم ہونے کے لیے دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری، اور جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اب آئیے وہ جو میرے نونہال آج دستار بندی پائیں گے ان کو بھی ایک پیغام اور آپ کو بھی. اپنے زمانے کے وہ بڑے عالم جن کو دنیا امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، نعمان بن ثابت یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، کروڑوں حنفیوں کا امام. اور حنفیوں میں بھی کون؟ عبداللہ ابن مبارک کا امام. عبداللہ ابن مبارک کون؟ امام بخاری کے دادا استاد. امام بخاری کے دادا استاد کا جو امام ہے اسے امام اعظم کہتے ہیں. کون امام اعظم؟ داتا علی حجویری کا امام. کون امام اعظم؟ غریب نواز کا امام. غریب نواز جس کے مقلد ہے وہ امام اعظم. محبوب الہی جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم. صابر کلیر جس کے مقلد ہیں وہ امام اعظم. یہ شان ہے میرے امام اعظم کی. امام اعظم کے بارے میں آیا کہ جب وہ قرآن پورا کرتے تھے تو ندا آتی تھی ہم نے قبول کیا، تجھے بخش دیا، تیرے ماننے والوں کو بھی بخش دیا. یہ امام اعظم ابو حنیفہ. ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی، امام اعظم نے نماز پڑھائی اور نماز میں آپ نے سورہ زلزال کی تلاوت کی. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. یہ سورہ مبارکہ پڑھی
اور قیامت کا اور یوم حساب کا منظر یاد آ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جب اس پر پہنچے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھا دے گا، ذرے برابر برائی کی ہوگی اللہ وہ بھی دکھا دے گا۔ رو پڑے، اور جب سلام پھیرا نماز پوری کی تو داڑھی پکڑ کر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے۔ لیجئے ہماری محفل کے خصوصی خطیب، ہمارے قائد، ہمارے امیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، حضرت علامہ مفتی شاکر رضا نوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ بیٹھ جائیں درود شریف پڑھنے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ حضرت تشریف لے آئیں، حضرت کا یہ خطاب ہوگا، میں مختصر الفاظ میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، تو آئیے ہم اس خطیب کو اب سننا چاہتے ہیں جس کی خطابت نے انقلاب پیدا کیا ہے دنیا بھر میں۔ چند الفاظ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ کا اختتام پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے برابر اگر تو نے نیکی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اللہ تجھے وہ بھی دکھائے گا۔ اور پھر آپ رو پڑے، پوری نماز روتے ہوئے گزاری، اور جب آپ نماز مکمل کر چکے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے تو آپ نے داڑھی پکڑ کر کے کہا اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا۔ اسی طرح روتے رہے۔ مسجد کے جو مؤذن تھے وہ چراغ وہ بجھانے کے لیے، دروازہ بند کرنے کے لیے بار بار آتے جاتے رہے، آپ کے موٹے موٹے آنسو فرش پر ٹپکتے اور اسی طرح آپ روتے رہتے۔ بالآخر جب پوری رات رونے میں گزر گئی اور اس کے بعد صبح کا وقت آیا، فجر کے وقت کا آغاز ہو گیا، فجر کے وقت کی ابتدا ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مؤذن جو آپ کا شاگرد بھی تھا آ کے لوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب اس کے پیروں کی آہٹ سن کر آپ نے اللہ اکبر مڑ کر کے دیکھا تو شاگرد کھڑا تھا، اس سے فرمایا کہ یہ بتا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ تو شاگرد کہتا ہے حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا، صبح ہو گئی ہے، فجر ہو گئی ہے، اور آپ رات بھر جو ہے وہ روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، میں آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ تو امام اعظم فرماتے ہیں کیا تو نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ تو وہ کہتا ہے حضور آپ پوری رات رو رہے تھے۔ فرمایا تجھے اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں اس وقت تک یہ واقعہ تو کسی سے بیان مت کرنا کہ نعمان آخرت کی فکر میں رات رات بھر روتے ہیں، کیونکہ اس کی شان بے نیازی سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ کہہ دیا جائے نعمان ہمارے لیے روتا تھا اور صبح کو اس کی تشہیر کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری جیسے، غریب نواز جیسے، عبداللہ ابن مبارک جیسے، داؤد تائی جیسے لوگ جن کے مقلدین میں ہوں، وہ لوگ آخرت کو یاد کر کے اس طرح رو رہے ہیں، اور یہاں حال یہ ہے 5 کلمے بھی یاد نہیں، نماز کا طریقہ بھی یاد نہیں، گرمی میں استنجا کی سنتیں کیا ہیں اور سردی میں کیا ہے، کس طرح سے گرمی اور سردی کے احکامات بدلتے ہیں، ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے
ہیں, वुजू किस तरह एहतियात से करना चाहिए हमें वो भी नहीं पता. मैं तो अक्सर अपने भाइयों को कहता हूं, एक अच्छा आलिम जिसकी नजर फिqही मसाइल पर हो, अगर हम उससे अपना वुजू चेक करवा लें तो वो हमें नाकाम कर दें. जब आलिम के सामने हम अपना वुजू साबित नहीं कर सकते तो आलिमुल गैब के सामने हम आखिर कौन सा अमल साबित कर सकेंगे और हमारी हैसियत क्या होगी. अंदाजा तो फरमाएं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हालात ये हैं और हमारी कैफियत ये है कि हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा. हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमान ने शायद हमारे लिए इसीलिए शेर कहा था कि मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मैं गुनाहगार हूं और बड़े मर्तबे की ख्वाहिश, मेरी तौबा ए खुदाया मेरे नफ्स की बदी है. हमारा हाल ये है. अल्लाह अकबर. इसलिए मेरे भाइयों, इतने जराइम करके हम जो बेहिसाब जन्नत के ख्वाब देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हम खुशफहमी का शिकार है. और याद रखना, जिसके पास जितना इल्म आएगा उसके पास अल्लाह की उतनी खशियत आएगी, उतना खौफ आएगा. हम आखिरत को, हिसाब के दिन को भूल गए. कुरान कहता है अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या तुम ये तसव्वुर करते हो तुमसे हिसाब नहीं लिया जाएगा. सबसे हिसाब लिया, जिससे चाहेंगे हिसाब लेंगे. और याद रखना, हमारे गुनाह तो बहुत दूर की बात है, अगर वो हमारे गुनाहों की बजाय हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते. अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. मेरे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है. अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो कि काश अल्लाह हमसे हिसाब न ले. मेरे इमाम यूं अर्ज करते अल्लाह की बारगाह में और बड़े मजे में फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, सदका प्यारे की हया का न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है. और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, मौला अगर मेरा हिसाब लेना तेरी शान करीमी के मुताबिक नागुज़ीर हो जाए तो तुझसे अर्ज ये है कि महबूब की निगाहों से छुपा कर हिसाब लेना, ताकि तेरे महबूब को उनकी हया की वजह से गैरत ना आ जाए. ये आशिकों का हाल है और हम जो कुछ किए जा रहे हैं, अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हमें बेहिसाब बख्श दे. अल्लाह हम सब की बेहिसाब मगफिरत फरमाए, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमाए और हमें अल्लाह रसूल की सच्ची वफादारी अता फरमाए. गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ कर दे. अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम. हमारे दरमियान दुनिया सुन्नियत की वो अजीम शख्सियत मौजूद है, वो अजीम ज़ात मौजूद है जो बेक वक्त जो है वो मुसन्निफ भी है, शायर भी है, खतीब और खतीब गर भी है, बेहतरीन मुफक्किर भी है, दानिश्वर भी है और इसी तरह से आप एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी है. ऐसे मुफक्किराना जुमले जो कहीं कहीं हमें सुनने को मिलते हैं, वो हज़रत की तकरीर में मोतियों की तरह आपके लबों से झड़ते नज़र आते हैं. आज माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत जिसने इंसान साजी में अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलकर बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसकी एक आवाज़ पर वादी नूर के अंदर लाखों आशिकाने रसूल का हुजूम नजर आता है. आइए वही हस्ती हमारे दरमियान है. हमारे नाज़िम महफिल, नकीब महफिल बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे अंदाज से कहना जानते हैं, लेकिन चूंकि वक्त की नज़ाकत को देख के उनसे माजरत चाहते हैं कि उनकी हक तलफी ना हो, मैं खुद किबला अमीर मोहतरम को अर्ज़ करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ, इसलिए कि नाजिम साहब तारुफ पेश करेंगे तो उनके शायान शान पेश करेंगे. लेकिन हमारा मानना ऐसा है कि हर आदमी, आरिफ रूमी का कौल है, हर इंसान अपनी ज़बान के पर्दे में छुपा हुआ है. जब ज़बान खुलती है तो खुद ही समझ में आता है कि ये इंसान है कौन. हर आदमी ज़बान के पर्दे में अपना तारुफ रखता है. तो आइए अब हम हज़रत की बारगाह में इल्तिमास करते, इल्तिमास ही कर सकते हैं कि अपने ज़बान को जुम्बिश दें और वो जवाहिर पारे जो आपने अपने असलाफ की सोहबत में बैठकर हासिल किए, वो दर्द दिल जो आपने अपने बुजुर्गों से हासिल किया, वो सोज़े दुनू जो आपने अपने बुजुर्गों से पाया, हम सब के दरमियान बिखेरें और बिखेर कर हम सबको मुस्तफीज़ और मुस्तनीर फरमाएं. आइए हज़रत किबला अमीर मोहतरम का इस्तकबाल
حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ کے چند مصروں سے ہم کرتے ہیں کہ کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ شکر کی نیت کے ساتھ اللہ کا ذکر بلند کر لیں اور تکبیر و رسالت بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امید ہے آپ گفتگو سنجیدگی سے سنیں گے اور انشاءاللہ بعدہ آپ دستار بندی کی محفل میں بھی شریک رہیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہے، جو حضرات مرید ہونا چاہتے ہیں حضرت سے مرید بھی ہوں گے۔ حضرت سے گزارش ہے تشریف